5 چیزیں ایسی ہیں جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ سمجھتے، ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک سریہ ہوتا ہے۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی علیہ السلام بذات خود جائیں لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، اور سریہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی علیہ السلام لشکر روانہ کریں، خود نہ جائیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے، غزوہ اور سریہ میں۔ ایک سریہ بھیجا، جب وہ بھیجنے لگے تو آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جب لشکر تیار ہو جائے نا، قافلہ تیار ہو جائے، تو وہ نبی علیہ السلام سے مل کے جاتا ہے، سب معانقہ کر کے سلام کر کے جاتے ہیں، دعا کے لیے درخواست کر کے جاتے ہیں۔ لہذا جب جانے لگے تو ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں، یا رسول اللہ وہاں سردی بڑی ہے، وہاں سردی بڑی ہے، اب وہاں ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، امرہم ان یمسحوا علی العصائب والتساخین۔ علی العصائب والتساخین، عصائب اور تساخین اس کو کہتے ہیں وہ چیز جو پاؤں کو گرمائش کے لیے پہنی جائے، جو پاؤں کو گرمائش کے لیے پہنی جائے اس کو تساخین کہتے ہیں، اور عصائب کہتے ہیں امامہ کو۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس سریہ کو حکم دیا کہ وہاں پر آپ نے امامے پہ بھی مسح کرنا ہے اور اپنے موزوں جرابوں پہ بھی مسح کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اجازت نہیں ہے، یہ حکم ہے، امرہم۔ صحیح روایت ہے، اور یہ ابی داؤد میں موجود ہے، جو حدیث کی تیسری بڑی کتاب ہے۔ صحیح روایت، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ جرابوں پہ اور امامے پہ مسح کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی عمر بن حریث بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بالا علی ومسح علی جوربین، صحیح حدیث ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پیشاب کیا، اس کے بعد وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد پاؤں پہ مسح کیا۔ اب آپ دیکھیں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر خلیفہ راشد ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں امت مسلمہ کے، امیر المومنین ہیں۔ انہوں نے وضو کیا پھر مسح کیا علی الجوربین۔ اب آپ اس میں فرق سمجھیں، جب وضو کیا تھا تو پاؤں پہ بھی وضو کر لیتے، پاؤں بھی دھو لیتے، لیکن یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، چہرہ دھویا، اور اس کے بعد جرابوں کے اوپر علی الجوربین، جرابوں کے اوپر مسح کیا۔ یہ میں باتیں آپ کو الگ الگ کر کے بتاتا جا رہا ہوں۔ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نالین، نالین نبی، بڑا شوق نام لیتے ہیں، کسی نے یہاں لگایا ہوتا ہے، کسی نے یہاں لگایا ہوتا ہے۔ نالین کہتے ہیں جوتے کو، نالین خفین۔ اچھا یہ سارے تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 نالین، جوتے بھی 2 ہی پہنتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، موزے بھی 2 ہی پہنتے تھے، خفین۔ پھر کیا فرمایا؟ جوربین، جرابیں بھی 2 ہی پہنتے تھے، تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی جوتے پہ، موزے پہ، جرابوں پہ۔ اور تیسرا فرمایا والتساخین، ہر اس چیز پہ مسح جائز ہے جو پاؤں کو گرم کرنے کے لیے پہنی جائے۔ اور 5ویں چیز کیا فرمائی؟ والعصائب، امامے پہ۔ یہ 5 چیزوں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سردی کے موسم میں مسح کرنے کا حکم دیا، امرہم، حکم دیا۔ پھر اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنالین۔ نالین کسے کہتے ہیں؟ جوتے کو، اور جوربین کسے کہتے ہیں؟ جرابوں کو۔ نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور ایک بار جرابوں پہ مسح کیا، دوسری بار وضو کیا تو جوتے پہ مسح کیا، جوتے پہ مسح کیا۔ اب ایک مفتی صاحب، بہت بڑا نام ہے، ان کی ایک بات آئی ہے، انہوں نے کہا کہ اون کی جرابوں پہ مسح نہیں ہوتا ہے۔ ذرا غور کرتے جانا، میں آج جواب دے رہا ہوں، یہ جواب سب کو جانا ہے۔ جرابوں پہ مسح نہیں ہوتا ہے، جو اون کی بنی ہوتی ہیں، جو چمڑے کی بنی ہوں، ان پہ مسح ہوتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، آپ ذرا یہ فرمائیں کہ یہ جو مسح کا فلسفہ ہے، یہ چمڑے کے ساتھ منسلک ہے یا پاؤں کی گرمائش کے ساتھ منسلک ہے؟ سوال یہ ہے کہ مسح کیوں حکم دیا گیا؟
اس لیے کہ پاؤں کو ٹھنڈک نہ لگے۔ اب مسح کی جو اندر کی منطق ہے یا فلسفہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ بار بار کی مشقت سے بچ جائیں، موزے اتارنے سے یا جرابیں اتارنے سے۔ اگر انتہائی سردی کا موسم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جوتے پر بھی مسح کیا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ دینا جوتے پاک تھے، جوتے تو جوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام میدانوں میں گئے، غزوات کے لیے میدانوں میں گئے، ریت پہ بھی گزرے، کچرے سے بھی گزرے، میدانوں میں بھی گزرے، سڑکیں تو نہیں تھی، کھلے میدانوں میں بھی گزرے، میدانوں میں جنگ بھی کی، خون بھی نکلے۔ صحابہ کے بھی سب کو اجازت دی کہ اگر سردی کا موسم ہے اور آپ کو مشقت ہو رہی ہے، آپ جوتے پہ بھی مسح کر سکتے ہیں، نالین پہ بھی کر سکتے ہیں، جوربین پہ بھی، خفین پہ بھی، تساخین پہ بھی۔ پھر انس بن مالک کی روایت سن لو، اور دے رہا ہوں، آج بہت ساری روایتیں دوں گا اور انشاءاللہ ایسا جواب دوں گا کہ یہ جو اپنی طرف سے جنہوں نے خود نکال لیا چمڑے کی لاجک کہیں سے کسی حدیث میں موجود ہی نہیں ہے، صرف مسح کی لاجک ہے، مسح کا فلسفہ ہے کہ مسح کن حالات میں کرنا ہے۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وضو کرنے لگے، وضو کیا، صحیح حدیث ہے یہ بھی، وضو کیا، دونوں ہاتھ دھوئے، چہرے کو دھویا اور جرابوں پر مسح کر لیا۔ ساتھ کھڑے تھے آج کے مفتیوں کی طرح کوئی شخص، کہتے ہیں آپ نے جرابوں پہ مسح کر لیا؟ انس بن مالک صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جو آپ سب سے آخر میں، صحابہ میں سب سے آخر میں جن کی وفات ہوئی ہے۔ جب صحابہ آخر، جس کے بعد تابعین کا دور شروع ہوا، یہ آخری صحابی جو 96 ہجری میں جا کر وفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہوئی، انہوں نے وضو کیا اور جرابوں پہ مسح کر لیا، اور وہ جرابیں کیا فرماتے ہیں؟ انہما خفین ولکنہما من صوف، فرمایا یہ ہیں تو موزے لیکن ہیں اون کے۔ جب کسی نے سوال کیا نا کہ آپ تو اون کی جرابوں پہ مسح کر رہے ہیں، تو آگے سے صحابی رسول کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے تو اون کی لیکن یہ موزوں کے اور جرابوں کے حکم میں آتی ہیں، اس لیے ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اب انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی اس پہ مسح کر رہے ہیں۔ اسی طرح امام ابو داؤد کا آپ نے نام سنا ہوگا، تیسری حدیث کی کتاب ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 16 صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ امام جزری، امام ابن جوزی اور امام خطابی نے بھی جرابیں جو اون کی بنی ہوں ان پہ مسح کو جائز قرار دیا اور حکم نبی قرار دیا۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ 16 صحابہ کا نام لے کر آئے۔ سب سے پہلے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام، پھر عمر ابن خطاب کا نام، پھر سعد بن ابی وقاص کا نام، پھر عبداللہ ابن عباس کا نام، پھر عبداللہ ابن مسعود کا نام، پھر ابو وائل کا نام، پھر اس طرح 16 کثیر صحابہ ہیں جن کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ وہ اون کی، صوف کی بنی ہوئی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، اون کی بنی ہوئی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اب عرض یہ کرنا ہے کہ مفتی صاحب آپ نے اس قول کی بھی نفی کر دی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رجوع کر لیا تھا، جرابوں پہ مسح جو اون کی بنی ہوں۔ فلسفہ یہ ہے کہ جس چیز سے پاؤں کو گرمایا جائے سردی کے موسم میں اس پہ مسح ہو سکتا ہے۔ اگر برف باری ہے، آپ کو جوتے نکالنا بھی مشکل ہے، آپ کو نبی علیہ السلام نے امرہم ان یمسحوا، امرن بھی کہا ہے کہ آپ جوتے پہ بھی مسح کر سکتے ہیں، چمڑے کے جوتے پہ بھی۔ اچھا، اب مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مسح ہے یہ چمڑے کے لیے ہے اور اون کی جرابوں کے لیے نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام تو جوتے پہ بھی کہہ رہے ہیں، اب وہ بھی جوتا چمڑے کا ہوتا ہے، جوتا بھی چمڑے کا ہوتا ہے، جرابیں بھی چمڑے کی ہوتی ہیں، تو پھر مسح کا کیا فرق ہے؟ مسح کا فرق کہاں کہا گیا؟ مسح تو جوربین کے لیے کہا گیا، اور جوربین سارے ائمہ نے، ابھی میں نے کہا امام ابن جوزی اور امام خطابی اور ابن منذر نے بھی کہا ہے کہ اون کی بنی ہوئی جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ مفتی صاحب اب آپ نے اپنی اس لاجک کا کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ چمڑے کی جرابوں موزے کے لیے مسح جائز ہے سردیوں میں اون کی، یہ آپ اپنی عقل کی طرف سے نبی علیہ السلام کی بات کا انکار نہیں کہتے ہیں۔ لفافۃ الرجل پہ مسح ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز لپیٹی ہے پاؤں کو گرم کرنے کے لیے اس پہ بھی مسح کر لیں،
اب مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا ہے، لفافت الرجل پہ بھی مسح ہے، نبی علیہ السلام نے امامے پہ بھی مسح کیا ہے، اور ساری دنیا کو کہتے ہو جب زخم ہو جائے پٹی کر لو تو پٹی کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، پٹی پہ مسح ہو سکتا ہے، جرابوں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب ابھی دینے پڑیں گے۔ کیا فرمایا؟ پگڑی پہ، اچھا امامے کے مسح کا طریقہ بھی بتایا، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ ٹھنڈی سردی پڑ رہی ہے اور سر سے امامہ نہیں اتارا، نبی علیہ السلام نے خود نہیں اتارا اور امامے پہ مسح کر کے سکھایا ہے۔ اب امامے کا مسح سیکھ لیں آپ۔ امامے کا مسح یہ ہے جو پگڑی کا مسح، آپ نے اوپر سے نہیں کرنا ہے، اوپر سے پگڑی کا مسح نہیں ہے، آپ یہ اٹھائیں گے اور اگلی پیشانی پہ ہاتھ پھیریں گے، بس صرف اتنا مسح ہے پگڑی پہ، ایسے نہیں ہے۔ اور مسح کس کو کہتے ہیں؟ پانی میں لگائے بغیر، یعنی صرف ہاتھوں کو پانی مس کرنا ہے، پانی مس کرنا ہے۔ میں بڑے پیار سے مسئلہ سمجھا رہا ہوں، ہاتھوں کو پانی سے مس کر کے آپ نے آگے سے امامہ اٹھایا نبی علیہ السلام نے اور یہاں پہ ایسے مسح کر لیا، بس یہ ہے پگڑی کا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کو بتاتا ہوں، مسح کی مدت کیا ہے؟ دیکھو ایک اور سوال بھی آ گیا نا، اور تم تو جرابوں پہ مسح کے قائل نہیں ہو اور امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ کا نام لیتے ہو، یہاں تو مسح کی مدت سن لو۔ اور یہ روایت بھی مسلم کی 276 نمبر، 276 276 نمبر صحیح مسلم، صحیح ترین روایت ہے۔ مسح کی مدت کیا ہے؟ آپ نے پاؤں پہ مسح کیا ہے، اب کتنے دن تک چل سکتا ہے؟ سنیں آپ، ثلاثۃ ایام و لیالیہن، 3 دن اور 3 راتیں آپ مسح چلا سکتے ہیں، 3 دن 3 راتیں للمسافر۔ اگر آپ مسافر ہیں، مسافر کون ہوتا ہے؟ آپ تو نہیں ہیں، میں بھی نہیں ہوں، مسافر وہ ہے جو محاذ پہ کھڑا ہے، جو بارڈر پہ کھڑا ہے، جو پہاڑوں پہ کھڑا ہے، یا جو سفر کر رہا ہے، 3 دن 3 راتوں تک وہ جرابوں پہ مسح کر سکتا ہے، 3 دن۔ اور جو مقیم ہے، مقیم کی یعنی 72 گھنٹے مسافر کے لیے جرابوں پہ مسح کرنے کا نبی علیہ السلام نے اجازت دیا، حکم دیا ہے سردی کے موسم میں۔ اور اسی طرح دوسری بات، مقیم کے لیے، مسافر کے بعد مقیم جو ہم آپ ہیں، مقیم کے لیے یومن و لیلتن، 1 دن اور 1 رات جرابوں پہ مسح ہو سکتا ہے بغیر پاؤں دھوئے، بغیر پاؤں دھوئے 1 دن اور 1 رات تک آپ مسح کر سکتے ہیں جرابوں کے اوپر۔ اور یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت لے کر آئے ہیں۔ اتنے جلیل القدر صحابہ کی روایت موجود ہیں، معلوم نہیں، آپ کہتے ہیں یار بڑا چھوڑ دا ہے۔ افاق نصیب قرآن کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنے والے، وہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا مجلس میں بیٹھتے ہیں، افاق اسیم بننے سے علماء کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، سچ بات کریں، قرآن اور حدیث کے مطابق کریں۔ اگر قرآن و حدیث میں موجود ہے تو میری فقہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بلند نام اللہ کا ہے اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو مرشد بنا کے بھیجا ہے، راہبر بنا کے بھیجا ہے، رہنما بنا کر بھیجا ہے، جنت کا والی بنا کر بھیجا ہے، ہمارا سفارشی بنا کر بھیجا ہے، شفیع المذنبین بنا کر بھیجا ہے، سرور کونین بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ہمیں کس چیز کی تشنگی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرما بھی دیا ہے، پھر ہم فرقے کی وجہ سے نام کو بدلیں، کام کو بدلیں، عمل کو بدلیں؟ تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو جانتے بوجھتے ہوئے نبی علیہ السلام پر جھوٹ